ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس، جس میں آرمی چیف، نگراں کابینہ، نگراں وزرائے اعلیٰ اور متعلقہ اعلیٰ حکومتی اہلکاروں نے بھی شرکت کی۔ اس حوالے سے جاری اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے دوران مختلف وزارتوں نے سرمایہ کاری کے فروغ کے اقدامات پر بریفنگ دی۔ مختلف وزارتوں نے متعین اہداف کے حصول میں سہولت کے لیے اقدامات پر بھی بریفنگ دی۔ اعلامیہ کے مطابق سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے مختلف اقدامات پر پیش رفت کو انتہائی اطمینان بخش قرار دیا گیا۔ بیرونی سرمایہ کاری کے لیے دوست ممالک سے روابط میں تیزی کے اقدامات کی تعریف کی گئی۔ اعلامیہ کے مطابق آرمی چیف نے پاکستان کی پائیدار معاشی بحالی میں حکومت سے پاک فوج کی مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ دوسری جماعتیں پرانی سیاست میں لگی ہوئی ہیں۔ ایک نظریہ اور منشور ہونا چاہیے جو پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ ہمیں پرانی سیاست اور پرانے سیاستدانوں کو گھر بٹھانا پڑے گا۔ ایبٹ آباد میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ مسائل سے نکلنے کے لیے نئی سیاست اور نئے قیادت کی ضرورت ہے۔ ایسی قیادت جو ماضی میں پھنسی نہ ہو، مستقبل کے بارے میں سوچے، جو آپس کی سیاست تفریق میں نہ پھنسے، کسی کو دوسری بار یا چوتھی بار وزیر اعظم بنانے کے بجائے جس کو موقع نہیں ملا اسے موقع دیں۔ آپ موقع دیتے ہیں تو وعدہ ہے کبھی آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ موقع ملا تو اگلے 5 سال میں تنخواہوں کو 2 گنا کر دوں گا، تبھی عوام کو مہنگائی کے سونامی سے بچایا جا سکتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، بزنس اور بزنس مین ترقی کرے۔ ہم نے یہ سب ماضی میں کر کے دکھایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب بھی پیپلز پارٹی کو موقع ملا، پیپلز پارٹی نے عوام کی خدمت کی ہے۔ سب سے زیادہ روزگار عوام کو پیپلز پارٹی کے دور میں ملا ہے۔ پیپلز پارٹی اشرافیہ کی نہیں، عوام کی نمائندگی کرتی ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت غریبوں کی حکومت ہے، عوامی راج کی سوچ ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہر دور میں غربت کا مقابلہ کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کا کوئی سیاسی مخالف نہیں، مخالفت غربت، بے روزگاری، مہنگائی ہے۔ نگراں وفاقی وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر 4 ارب سے بڑھ کر 7 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکے ہیں۔ کراچی میں دی فیوچر سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر شمشاد اختر نے کہا کہ نگراں حکومت کا کام معیشت میں استحکام لانا اور IMF پروگرام پر عمل کرانا تھا۔ نگراں وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم ہونے سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھتا ہے۔ IMF اسٹاف لیول مذاکرات میں مالیاتی نظم و نسق پر اتفاق ہوا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت اخراجات میں کمی اور توانائی کی قیمت کو کم کرنا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا کہنا ہے کہ اگر نواز شریف وزیر اعظم منتخب ہوئے تو حلف کا تقاضا پورا کروں گا۔ انہوں نے اسلام آباد میں امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ چیئرمین PTI کے الیکشن میں شمولیت کا فیصلہ عدالت میں ہے۔ فوج اور چیئرمین PTI کے درمیان مصالحت میں ناکامی کی بہت سی وجوہات تھیں۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ سیاستداں، انتظامیہ اور اسٹیبلشمنٹ مل کر کام کریں تو مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ انتخابات کی تاریخ پر کوئی کوتاہی نہیں برتی۔ اتفاق رائے سے الیکشن تاریخ پر سپریم کورٹ کو سراہتا ہوں۔ عدلیہ، انتظامیہ اور سیاسی رہنما انتخابات کے بروقت انعقاد پر متفق ہیں۔ کوئی شبہ نہیں، انتخابات 8 فروری کو ہوں گے۔ صدر کا آئینی مدت مکمل کرنا استحکام کی علامت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ مہیا کرنا الیکشن کمیشن اور حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت نے لیول پلینگ فیلڈ مہیا کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ حکومت بھروسہ رکھتی ہے، حکومت لیول پلینگ فیلڈ کا اہتمام کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ کسی جماعت کا نہیں، ہر پاکستانی کا ترجمان ہوں۔ 9 مئی کی مذمت کر چکا، تشدد کی سیاست پر یقین نہیں رکھتا۔ حکومتوں کو بھی چاہیے کہ ایسے حالات پیدا نہ کریں کہ احتجاج پرتشدد ہو جائے۔ عام شہریوں کے فوجی عدالت میں مقدمے کا معاملہ عدالت میں ہے۔ 9 مئی کی مقدمات کی فوجی عدالتوں میں سماعت پر قبل از وقت رائے نہیں دینا چاہتا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے سائفر کیس کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ چیئرمین PTI کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف دائر درخواست میں عدالت عظمیٰ سے سائفر کیس خارج کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں وفاقی حکومت، FIA اور تفتیشی افسر کو فریق بنایا گیا ہے، جبکہ درخواست معروف قانون دان لطیف کھوسہ ایڈوکیٹ کے ذریعے دائر کی گئی ہے۔
پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ عوام کو مہنگائی اور غربت سے نجات دلانا ہماری ذمہ داری اور فرض ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے عہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم پاکستان کی معاشی مشکلات کو سمجھتے ہیں، آپ سے ہمیشہ مشاورت کی ہے اور اب بھی مشاورت سے ہی آگے بڑھیں گے۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ ہماری بنائی پالیسیوں سے پاکستان کی کاروباری برادری نے بھرپور عمل کیا، ہماری بنائی پالیسیوں کو بھارت نے اپنایا اور معاشی ترقی حاصل کی۔ عوام کو مہنگائی اور غربت سے نجات دلانا ہماری ذمہ داری اور فرض ہے۔ اگر لوگ ترقی مانگتے ہیں، تعلیم اور صحت مانگتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 2013 سے 2017 کے دوران پاکستان دنیا کی 24ویں معیشت بن چکا تھا۔ ہم نے 4 سال ڈالر کو 104 پر باندھ کر رکھا۔ ہمارے دور کی ترقی اور پالیسی جاری رہتی تو ڈالر آج 40 یا 50 روپے کا ہوتا۔ اسحاق ڈار کو کہہ دیا حکومت ملی تو ڈالر 150 کا کرنا ہے۔ پشاور میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مقابلے میں کمانڈر سمیت 4 انتہائی مطلوب دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے پشاور کے علاقے بٹبیر میں انٹیلیجنس معلومات پر آپریشن کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کا مؤثر انداز میں پتہ لگایا۔ ISPR کا بتانا ہے کہ بٹبیر آپریشن میں فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ ہلاک ہونے والوں میں ہائی ویلیو دہشت گرد کمانڈر سمیع اللہ عرف شینائے بھی شامل ہے۔ دہشت گرد کمانڈر سلمان، دہشت گرد عمران اور دہشت گرد حضرت عمر خالد بھی ہلاک ہوئے۔ ISPR کا کہنا ہے ہلاک دہشت گرد قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انتہائی مطلوب تھے۔ ہلاک دہشت گردوں کے ٹھکانے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ گرفتاری کے بعد میں نے ان لوگوں کی مانی نہ انہوں نے میری مانی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ ہارتا وہ ہے جو حوصلہ ہارتا ہے۔ اس عمر میں بھی کسی دوست کے خلاف بیان نہیں دیا۔ سابق وفاقی وزیر نے کہا کہ انوکھے لاڈلے کو کہنا چاہتا ہوں کہ فیصلہ آسمانوں کا ہے، میں صرف راولپنڈی کی سیاست کرتا ہوں اور PDM کے خلاف لڑوں گا۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ آپ کو خبر مل رہی ہے کہ ہر روز دہشت گردی کے مقدمے میں عدالتوں میں جا رہا ہوں، ایک جوڑا لے کر جیل جاتا ہوں اور سامان جیل میں ہی دے دیتا ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسے دکھائی دیتا ہے کہ میں دوسرے نمبر کا دہشت گرد ہوں۔ پولیس افسر نے عدالت میں کہا ہے کہ یہ دہشت گردی کا کیس نہیں بنتا۔ ضلع کچہری لاہور نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کر دی۔ پنجاب اسمبلی میں مبینہ بھرتیوں کے مقدمے میں گرفتار پرویز الہی کو ضلع کچہری میں جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ عمران عابد نے پرویز الہی کے خلاف اینٹی کرپشن کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے جیل میں پرویز الہی کی فیملی اور وکلاء سے ملاقات کی درخواست منظور کرتے ہوئے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کر دی۔ عدالت نے سماعت 30 نومبر تک ملتوی کر دی۔ نگران وزیر مذہبی امور انیک احمد نے حج پالیسی 2024 کا اعلان کر دیا۔ وزیر مذہبی امور انیک احمد نے کہا کل کابینہ نے حج پالیسی منظور کی ہے۔ وزیر اعظم کی حج پالیسی پر رہنمائی پر شکر گزار ہوں۔ سعودی حکام اور سعودی وزیر حج نے ہم سے بہت تعاون کیا۔ وزیر مذہبی امور نے مزید کہا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آنے والا حج اگلے سال کی نسبت سستا ہو۔ گزشتہ سال حج 11,75,000 کا تھا، اس سال حج 10,75,000 روپے کا ہوگا۔ اس سال 1 لاکھ روپے کی کمی کی گئی ہے۔ مدینہ میں 8 دن کے بجائے 4 دن رہنا چاہے تو حج پیکج مزید 30-35 ہزار کم ہو جائے گا۔ سیکریٹری حج نے واضح کرتے ہوئے کہا کہ حج پیکج میں قربانی کے پیسے شامل نہیں، 60,000 روپے قربانی کے لیے الگ فراہم کریں گے۔ مختصر حج کے لیے اضافی 75,000 روپے ادا کرنے ہوں گے۔ آپ ہمیں جلدی پیسے ادا کریں تاکہ آپ کو بہترین جگہ ملیں۔ 27 نومبر سے 12 دسمبر تک حج درخواستیں وصول کی جائیں گی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما میاں جاوید لطیف کا کہنا ہے کہ کیا لیول پلینگ فیلڈ ان کو 2018 کی طرح چاہیے۔
کوئی دل پر ہاتھ رکھ کر بتا دے نواز شریف کے ساتھ سابق نثار نے زیادتی نہیں کی۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جاوید لطیف نے کہا کہ بشرا بی بی اور فرح گوگی نے 4 سال تک ملک کو لوٹا۔ ان کا ایک وکیل جیل سے نکلتا ہے اور کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پڑنے کو تیار ہے، دوسرے دن دوسرا وکیل نکلتا ہے اور کہتا ہے انتخابات میں ہمارا مقابلہ ہی اسٹیبلشمنٹ سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2 ماہ کے اندر ہمیں سزائیں دے دی گئیں، کیا اس کو عدالتی پروسیس کہتے ہیں؟ مسلم لیگ نون کے رہنما کا کہنا ہے کہ اپنی جماعت لوگوں کو نظر انداز کیا، اس سے اندرون سندھ اور کراچی کو مشکل ہوئی، اس لیے توجہ دے رہے ہیں۔ بلوچستان میں غیر جمہوری قوتوں کی مداخلت رہی، جماعتوں کو توڑا اور ہانک کر ادھر ادھر کر دیا جاتا ہے۔ جاوید لطیف نے کہا کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے پوچھ لیں تو بتائیں گے کرپشن کا 90% حصہ زمان پاک جاتا رہا۔ کیا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک نے پاکستان کو بچایا، ایک نے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا اور ایک نے اینٹ سے اینٹ بجائی؟ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے ہمارے پاس انٹیلیجنس معلومات ہیں کہ دہشت گرد پاکستان میں غیر قانونی مقیم افراد سے رابطے میں ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں کہنا تھا، ہم نے انٹیلیجنس معلومات پر افغانستان کی عبوری حکومت کو دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف کارروائی کا کہا ہے۔ ہم کالعدم ٹی ٹی پی کے خلاف ٹھوس کارروائی کے خواہاں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ پیدا کرنے والا یہ گروپ ختم کیا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان سے 58,368 افراد تیسرے ممالک میں چلے گئے ہیں۔ پاکستان افغانستان کے ساتھ 2 طرفہ تجارت اور ٹرانزٹ ٹریڈ کی سہولت دیتا رہے گا۔ جعلی دستاویزات پر بنائے گئے کاروبار کو پاکستانی قوانین کے تحت نمٹا جائے گا۔ اس حوالے سے سیکریٹری داخلہ کی سربراہی میں ایک ٹاسک فورس قائم ہے۔ یہ ٹاسک فورس غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی پراپرٹیز کا جائزہ لے رہی ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا تھا، بھارت میں مقبوضہ کشمیر میں زمینوں پر قبضے میں مصروف ہے۔ بھارت نے پلوامہ میں انسانی حقوق کے محافظین کی زمین قبضے میں لی۔ پاکستان مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کشمیریوں کی جماعت جاری رکھے گا۔ اسرائیلی فضائیہ کی غزہ میں مسجد پر بمباری سے 50 نمازی شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے غزہ کے وسطی علاقے سبرا میں نمازیوں سے بھری مسجد کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی بمباری سے درجنوں نمازی زخمی بھی ہوئے۔ زخمیوں میں متعدد کی حالت تشویشناک ہے۔ دوسری جانب سیونی فوج نے اردن کی فیلڈ اسپتال کو بھی نہیں چھوڑا۔ بمباری سے فیلڈ اسپتال کے 7 ارکان زخمی ہو گئے۔ غزہ پر اسرائیل کے حملوں کو 40 روز گزر چکے ہیں اور ان حملوں میں اب تک 12,000 کے قریب فلسطینی شہید اور 25,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ پاکستان ٹی 20 ٹیم کے کپتان شاہین شاہ افریدی نے قیادت ملنے کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ اور شائقین کرکٹ کا شکریہ ادا کیا۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ شیئر کرتے ہوئے شاہین افریدی نے لکھا کہ پاکستان ٹی 20 ٹیم کی قیادت میرے لیے باعث فخر ہے، بہت پرجوش ہوں اور پاکستان کرکٹ بورڈ اور شائقین کے اعتماد اور حمایت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ میں ٹیم اسپرٹ کو برقرار رکھنے اور قوم کا نام روشن کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ ہماری کامیابی اتحاد، اعتماد اور انتھک محنت میں ہے۔ شاہین نے اپنی ٹویٹ میں مزید لکھا کہ ہم صرف ایک ٹیم نہیں بلکہ ہم ایک فیملی کی طرح ہیں، ہم سب مل کر ایک ساتھ آگے بڑھیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ ورک۔